مگر یہ تو کرم ہے مذہب اسلام کے قانون کا کہ آپ بیٹھے بیٹھے چاہے جتنا سوئیے وضو برقرار ہے. اگر بیٹھ کے سو رہے ہل رہے ڈول رہے ہیں تو اس نیند سے وضو کے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خطیب اگر منبر پہ جمعہ میں خطاب کرے خطبہ پڑھے تو عوام سو جائے، اور جلسے میں جب خطیب آئے خطاب کے لیے یہاں خطبہ پڑھ رہے ہیں آدھے لوگ الگ خطبے میں باہر جا رہے ہیں. ہمارا نوجوان کا ایک طبقہ ہے جو ٹھہر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے رکو نا 10 منٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں 10 منٹ رکو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر 10 منٹ کے بعد یہ جو 10 لوگ ہیں لائن سے یہ ان کو دیکھیں گے کیا چھکا لگتا ہے کہ چوکا کیا. تو بولے یہ تو میری نظر آپ کے چہرے کے کنڈیشن پہ بھی رہتی ہے. اس لیے میں پہلے اعلان کرتا ہوں کہ جن کو جانا ہے چلے جائیے. درمیان میں جائیے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو ذکر حسین میں لذت نہیں مل رہی اور اسی پہ رونا آتا ہے. اتنے ستائے جا رہے ہیں ہم، ابھی بھی اگر ہم یاد حسین میں نہ بیٹھیں گے تو بھلا کہاں بیٹھیں. یہ تو محرم شریف کی برکت ہے کہ جب اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ آتا ہے تو مسلمان قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ آتا ہے تو مسلمان قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. دارالعلوم علی میاں جمدہ شاہی، دارالعلوم علی میاں انوار العلوم دامودر پور کے جملہ اساتذہ اور اس ادارے کے طالبان علوم نبویہ اور اس ادارے کے ناظم اعلیٰ، صدر اعلیٰ، سابق ناظم اعلیٰ سب اسٹیج پہ حاضر ہیں. ندیب الہند، ادیب شہیر، شاعر بے نظیر حضرت علامہ محبوب گوہر اسلام پوری صاحب، شاعر انقلاب حضرت احمد الفتاح فیض آبادی صاحب، شاعر بے نظیر حضرت ڈاکٹر اختر پرواز حبیبی صاحب سب تشریف رکھتے ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں خطبہ پڑھوں میں؟ اچھا ہاتھ اٹھائیے کہ خطبے میں کتنے لوگ چلے جائیے. یہ میں بار بار اس لیے کنفرم ہو رہا ہوں کہ یہ سکھایا ہے کربلا سے مجھے امام حسین نے. 9 محرم الحرام کے دن کو گزار کر 10 کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے امام پاک نے اپنے جانثاروں کو 72 یا 78 یا 82 یا 81 یا 92 یا 104 بروایت دیگر، مگر علماء جسے زیادہ بیان کرتے ہیں وہ 72 جانثاران کو امام پاک نے بیٹھا کر کہا تھا کہ جنہیں جانا ہے چلے جائیے. یہ یزیدی ہمارے دشمن ہیں، انہیں ہمارے خون کی ضرورت ہے. آپ سب شہید کر دیے جائیں گے، اس کے باوجود ہمیں بھی شہید کیا جائے گا. جنہیں جانا ہے چلے جائیے. میری بچی تو یہی ہے، میرے بیٹے یہی ہیں، میری بیوی یہی ہے، میرا پورا گھر یہاں ہے، میرے بھتیجے ہیں یہاں، میری بہن ہے یہاں، میرے بھائی ہیں یہاں، میرا پورا گھر یہاں ہے. آپ لوگوں کے
الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین وإلی غیر النہایہ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک اور آل نبی پاک کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ بآواز بلند سارے لوگ مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ بڑوں میں سب سے پہلے جس نے تصدیق رسالت کی، صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا۔ حبیب کبریا کے جانشین فاروق و عثمان ہیں، کوئی ان خاص گانے حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا۔ نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ اٹھایا جن کو کاندھے پر، چڑھایا جن کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر، کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا۔ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، نصیب کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں نوجوانان شہدائے کربلا کمیٹی دامودر پور۔ آپ اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں یہ کم ہے کہ 20 سالوں سے آپ مسلسل بارگاہ امام حسین میں اپنی غلامی کا خراج پیش کرتے ہیں۔ یقین جانیں ہر سال آپ کی محفل بارگاہ امام پاک میں قبول ہو جاتی ہے، ہر سال مقبول ہو جاتی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی بڑی مشہور و معروف آیت پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ پوری دنیا میں مذہب کی تعداد زیادہ ہے، انہیں گنا جا سکتا ہے۔ دھرم کتنے ہیں ان کی گنتی کی جا سکتی ہے۔ انسان کتنے ہیں انہیں گنا جاتا ہے، گنا جا سکتا ہے۔ مسلمان کتنے ہیں اس کو بھی گنا جا سکتا ہے، مگر پوری دنیا میں دین صرف ایک ہے اور اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ دنیا کے لوگوں کو کچھ کو یہ سمجھ میں آیا کہ دین اسلام 1400 سال پرانا ہے، یہ ان کی کم فہمی ہے، یہ ان کی کج فہمی ہے۔ مذہب اسلام کو یہ نہ سمجھو کہ مذہب اسلام 1400 سال پہلے دنیا میں آیا اور آج دنیا میں اس قدر پھیل گیا ہے کہ آبادی کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس کو ماننے والے لوگ ہیں وہ صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اور تیسرے نمبر پر جن کی آبادی آتی ہے وہ ناستک ہیں، جو جن کا کوئی دھرم نہیں ہے۔ اسی سے پوری
دنیا کو ٹینشن ہے، پوری دنیا کے دھرم والے اسی ٹینشن میں جی رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اسی میں گھبرائے ہوئے ہیں کہ 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین سے مدینے کے تاجدار نے نہ جانے کیسی آواز بلند کر دی ہے کہ صرف 1400 سال میں یہ مذہب، یہ دین اس قدر ترقی کر گیا کہ آج دنیا کی آبادی میں دوسرے حصے پر ہے یہ، اور ماہرین کو پتا ہے کہ آنے والے 50 سال میں پوری دنیا میں جسے سب سے پہلا مقام ملنے والا ہے وہ دین اسلام ہے۔ جاوید بھائی نے اور شاعر انقلاب حضرت محفوظ کامل مظفر پوری صاحب نے ہم سے کہا کہ مکمل کربلا میں رہیے گا، اور میری ایک عادت ہے کہ میں کربلا میں رہتا ہوں، اب میرا یہ ماننا ہے کہ ہر حسینی کربلا میں رہنا چاہتا ہے، ہر حسینی چاہتا ہے ہم کربلا میں رہیں، اس لیے کہ کربلا سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے، کربلا سے ہمیں وہ پیغام ملتا ہے کہ کربلا کے پیغام پہ اگر ہم اپنی زندگی کو گزار دیں تو ہم مختصر رہ کر پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملتا ہے، مگر ٹھہر کر صرف آپ مجھے 10 منٹ دیجئے، پھر میں لاتا ہوں آپ کو کربلا میں۔ کیوں؟ کیا دقت تھی؟ امام پاک کو کربلا میں گھیرا گیا، امام پاک نے کہا تھا کربلا میں کہ مجھے جانے دو، میں سرحد پار چلا جاتا ہوں، مجھے مہلت دے دو، مجھے جانے دیا جائے، میں جانا چاہتا ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ یزید کو میں خلیفہ نہیں مانوں گا۔ اچھا، یزید کوئی باہر کا تھا؟ یزید کے باپ کا نام صحابی رسول حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ کے ابا کا نام، میں بعد ایمان کے بعد بات کر رہا ہوں، حضرت ابو سفیان ہے۔ حضرت ابو سفیان کی ایک بیٹی جن کا نام ام المومنین حضرت ام حبیبہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری زوجہ حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن یعنی یزید کی پھوپھی مصطفیٰ جان رحمت کی زوجہ، اور جب نبی پاک کی بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رشتے میں امام حسین کو نانی جان لگتی ہے اور یزید کو کیا تو پھوپھی لگ رہی ہے، یعنی ایک طرف میدان کربلا میں نواسا ہے تو ایک طرف میدان کربلا میں بھائی کا بیٹا بھتیجا یزید ہے، اگر رشتے کو جوڑے تو یزید رشتے میں ماموں لگ رہا ہے اور ادھر امام حسین رشتے میں بھانجا لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے بالکل بنداس ہو کر بول رہا ہوں کہ استاذ العلماء، اور میں فخر سے کہتا ہوں مختار العلماء حضرت علامہ مفتی مختار احمد رضوی صاحب قبلہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، اگر کچھ کراس معاملہ ہوگا تو ابھی ری ایکشن، انفیکشن اور آپریشن سب ہو جائے۔ حضرات محترم لا رہے ہیں نا، تھوڑا سا ٹھہر جائیے، تھوڑا سا ٹھہر جائیے، میں ان کو ناپ رہا ہوں کہ یہ کتنے میں ہیں۔ حضرات محترم میں ٹھہرا اسی لیے ہوں، ورنہ میں بول کر آگے بڑھ جاتا، ذہن کو حاضر کریے آپ۔ حضرت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ امام حسین کی نانی لگ رہی، اور یزید کی کون ہے؟ پھوپھی۔ تو یزید کی پھوپھی تو حضرت زینب، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو یزید بھائی نہ لگا، ماموزاد بھائی،
تو ماموں ذات بھائی بیٹے کو کیا لگے گا؟ ماموں لگے گا نا، پھر یہ بیٹے کو ماموں لگے گا۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں آپ، کیوں آخرکار ایسا کیوں ہوا؟ تو سنیے، کربلا میں جو جنگ کی شروعات ہو رہی ہے یہ 60 ہجری میں کچھ شروع نہیں ہوا ہے۔ آپ کہیں گے 59 میں، نہیں 20 سال پیچھے آئیے، 40 ہجری میں آئیے، 40 میں شروعات نہیں، اور اوپر آنا ہوگا 36 میں، میں کہوں گا نہیں، پھر کب؟ تو اور اوپر آئیے 32 میں آئیے۔ کہاں آئیے؟ اب 32 36 آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، 10 منٹ رکیے، سب سمجھ میں آئے گا۔ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ المکرمہ میں۔ آقا کریم نے مذہب اسلام کی دعوت دی، مکہ والوں نے ستانا شروع کیا، مکہ والوں نے پریشان کرنا شروع کیا، مگر مذہب اسلام مضبوط و مستحکم ہوتا چلا گیا۔ 3 سال آقا کریم نے محنت فرمائی، 39 مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے حق میں میرے آقا نے دعا فرمائی، حضرت عمر فاروق دار ارقم میں تشریف لائے، کلمہ پڑھے، مشرف با اسلام ہوئے۔ 40 ہو گئے مسلمان، جنہیں 40ویں پر اعتراض ہے ان بدبختوں کو کہہ دو کہ 40ویں پہ کل مکہ کے مشرکین کو اعتراض تھا، جو ان کے رشتہ دار ہیں انہیں آج 40ویں پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب 40 مسلمان اکٹھا ہوئے تھے تو حضرت عمر فاروق نے کہا، آقا کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جب حق پر ہیں تو چھپ چھپ کر عبادت نہیں، اعلانیہ عبادت کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بالکل ہم اعلانیہ عبادت کریں گے۔ تو آدھے مسلمان ایک طرف، آدھے مسلمان ایک طرف، اور ایک کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت امیر حمزہ، اور ایک طرف کھڑے ہو گئے حضرت عمر فاروق، اور بیچ میں آئے تو عالم کے مالک و مختار قافلہ دار ارقم سے نکلا۔ مکہ کے مشرکین کو خبر معلوم ہوئی، انہیں یہ بتایا گیا کہ دار ارقم سے مسلمانوں کا قافلہ نکلا ہے جو خانہ کعبہ کھلم کھلا طواف کرنے جا رہا ہے۔ لوگ نکلے کہ ہر دن کی طرح آج ان پر پتھر برسائیں گے، ہر روز کی طرح آج ان پر لاٹھیاں، آج ان پر پتھر برسائیں گے، آج انہیں ستائیں گے۔ جب لوگ سامنے آئے تو مشرکین مکہ نے دیکھا، ایک طرف امیر حمزہ ہیں، ایک طرف عمر فاروق ہیں، درمیان میں تو عالم کے مالک و مختار ہیں۔ مشرکین نے کہا چپ چاپ گھر میں داخل ہو جاؤ، ورنہ عمر اور امیر حمزہ کے حملے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ پہنچ گئے میرے آقا خانہ کعبہ، کھلم کھلا کیا طواف۔ حضرت عمر نکلے مکے میں، پہنچے ابو جہل کے گھر، دروازے پہ دستک دی، کہا ابو جہل، کہا کون؟ کہا عمر ہو، کہا اچھا آتا ہو۔ اور اس کے آنے سے پہلے حضرت عمر نے فرمایا ابو جہل سنو نا، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ دروازہ اس نے نہ کھولی، وہ باہر نہ نکلا، اور دوسرے کے گھر گئے، جس کے گھر گئے جا کر کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہمت کسی میں نہ ہوئی کہ حضرت عمر کے سامنے آئے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حیرت کی بات ہے، کوئی مجھ پر پتھر نہیں برساتا، کوئی مجھ کو مار نہیں رہا ہے، کوئی مجھ پر حملہ نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک شخص سامنے آیا، اس نے کہا اگر اعلان کروانا ہے، اب پتھروں کی بارش کروانی ہے تو پہاڑ پہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا وہاں پہ جائیے اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر دیکھیے ری ایکشن۔ جا کر کہا حضرت عمر نے تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ کون مسلمان گزر رہا ہے، ہم لوگ اعلان کریں گے تاکہ لوگ اس پر حملہ کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو پھر اعلان کرو نا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، وہ صاحب ایمان ہو گیا ہے، وہ محمد عربی پر قربان ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ اعلان کیا حضرت عمر پہ پتھراؤ شروع
شروع ہو گئے، پتھروں کی بارش ہونے لگی، حضرت عمر آئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، مگر اسلام کے وہ بہار کے دن تھے کہ اب چھپ چھپ کر عبادت نہیں، کھلم کھلا عبادت ہو رہی۔ اشاعت دین، اللہ کا حکم ہوا میرے محبوب مکہ سے ہجرت کر جائیے۔ آقا کریم ہجرت کر کے گئے مدینے، نبی پاک سے پہلے پہنچ گئے حضرت عمر مدینہ، نبی پاک پہنچے مدینے پاک، ہجرت کا پہلا سال بڑے اچھے سے گزرا، ہجرت کا دوسرا سال کفار مکہ نے 1000 لشکر جرار کو لے کر چڑھائی کر دیا، وہ بھی رمضان کا مہینہ کہ سب مسلمان روزے سے ہوں گے، حملہ کریں گے بچ نہیں پائیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مگر جنگ بدر میں گئے 312، مگر شامل کیا جاتا ہے 13 کو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی وقت حضرت رقیہ جو نبی معظم کی پیاری شہزادی ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ آقا کریم نے فرمایا عثمان آپ مدینے میں ٹھہریے، اپنی بیوی کی تیمارداری کیجئے، آپ کو جنگ میں شریک ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات محترم، جب یہ سب صحابہ گئے میدان بدر میں 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک کا وہ مبارک و مسیح مسعود دن، 312 مسلمانوں نے 1000 کفار و مشرکین کو بھگا ڈالا اور مذہب اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کر دیا۔ آ گئے اسلام کے بہار کے دن، اسلام ترقی کر رہا ہے۔ 2 ہجری ختم، 3 ہجری میں حضرت خاتون جنت کے گھر میں حضرت امام حسن کی تشریف آوری ہوئی۔ 4 ہجری میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے۔ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں ہجری میں ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی طبیعت علیل ہے، آقا کریم اس جہان فانی سے ظاہری طور پر رخصت فرمانے والے ہیں۔ آقا کریم مسجد نبوی شریف میں امامت کے لیے تشریف نہ لے جا پا رہے ہیں، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے علالت ہے، علالت کی وجہ سے نقاہت ہے، صحن کو حاضر کرے ہاں۔ میرے آقا مسجد نبوی میں نہ جا پا رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ امامت فرمائیں، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ مصلی امامت پر جائیں۔ ایک روز حضرت ابو بکر مصلی امامت پر ہیں، نماز شروع ہے، میرے آقا تشریف لے آئے۔ آقا کا آنا تھا کہ حضرت ابو بکر مصلی سے ہٹ گئے، مصطفیٰ جان رحمت مصلی امامت پر چلے گئے۔ باقی نماز میرے آقا نے پوری کرا دی، مگر کسی نے نہ کہا کہ نماز نہ ہوئی، اس لیے کہ درمیان نماز امام میں تبدیلی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی یاد نماز میں آ جائے تو جن کی نماز باطل ہوتی ہے عقل کے اندھوں، یہ صحابی کی نماز ہے کہ اگر نبی آ جائے تو مصلی امامت سے صحابی ہٹ جا رہے۔ یہ صحابی کی نماز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں پردہ فرما گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد انصار و مہاجرین کے کچھ لوگ اکٹھا ہو کر خلیفہ کون بنے، اسلام کے باغ ڈور کو کون سنبھالے، ادھر ایک الگ تیاری چل رہی ہے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور پورا اہل بیت
यहाँ इंतजाम और इंसराम में लगा है। इतने में खबर मिली कि उधर अंसार और मुहाजिरीन बैठे हुए हैं और वो लोग ये तय कर रहे हैं कि किसी न किसी को खलीफा का ऐलान किया जाए, किसी न किसी को अमीर बनाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर फारूक से कहा चलिए हम दोनों उधर चलते हैं, और इधर हजरत अली से, हजरत उस्मान से, हजरत तलहा से, हजरत जुबैर से कहा आप सब तजहीज़ो तकफीन की तैयारी कीजिए, मैं देख कर आता हूँ उधर क्या है। जब उधर पहुंचे अंसारों मुहाजिरीन के जमघट में तो देखा कि वहां तैयारी हो रही है कि किसी को अमीर बनाया जाए, किसी को खलीफा बनाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पहुंचे। वहां के हालात इतने संगीन थे, वहां के हालात इतने नाजुक थे कि अगर किसी को खलीफा न बनाया जाए तो उसी वक्त फसाद हो जाने का अंदेशा है, उसी वक्त लड़ जाने का अंदेशा है। हजरत उमर फारूक ने हालात के मामला हालात को समझा और हालात के पेशे नजर फरमाया ये मेरी राय है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हम इस्लाम का पहला खलीफा कबूल कर लें, जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने मुसल्लह इमामत पर भी तशरीफ फरमाया है और मुस्तफा जाने रहमत के साथ ये यारे कार भी रहे हैं, आकाए करीम से बहुत करीब भी रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के बाद जिनका मकाम व मर्तबा है वो जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। हम चाहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा बने। आपका कोई एतराज? तो सबने कहा कि हमें एतराज नहीं है। सबने हाथ खड़े कर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर हजरत उमर ने हाथ रखा और बैत ले ली। दिगर सहाबा ने बैत लिया। हजरत अली को एतराज कि हमें कहा नहीं, और ये बात कर ली गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे कहा अली वहां के हालात बड़े नाजुक थे, वहां के हालात बड़े दर्दनाक थे। अंदेशा था मुसलमानों के लड़ जाने का, अंदेशा था मुसलमानों के आपस में लड़ जाने का। हमने उस हालात के पेशे नजर ये बात रखी और सबके राय से ऐसा हुआ है। आप बताएं क्या है? जब ये बात सामने रखी गई तो हजरत अली ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत कबूल कर ली, उन्हें खलीफा तस्लीम कर लिया। मजहब इस्लाम की तरवीज व अशात होने लगी। यहूद और नसारा को लगा था, ईसाइयत को लगा था, हुनूद को लगा था, नसरानियों को लगा था। सारे लोग खड़े हो जाइए। हुजूर हजरत अल्लामा सैयद अहमद रजा कादरी मोहतमी में इदारा शरिया पटना की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद हुसैन साहब किबला, सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर। हज़रात मुहतरम जहन को हाजिर करें। आप जोरदार आवाज में एक मर्तबा कह दीजिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली। नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम ज़हन को हाजिर करें। नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। खलीफा अव्वल हैं आप। इस्लाम में जो लोग नए नए दाखिल हुए थे उन्हें लग रहा था अब इस्लाम के दामन को छोड़ना है। कुछ लोगों ने सोचा मुस्तफा जाने रहमत तो न रहे, अब ज़कात भी न देंगे तो चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुल्लम खुल्ला ऐलान फरमाया कि सुन लो, नबी मुअज़्ज़म के जमाने में इस्लाम का जो तरीका था उसी तरीके पे हम अमल करेंगे और जिंदगी गुजारेंगे। मुस्तफा जाने रहमत के फरमान को हटने नहीं देंगे, उनके हुक्म को टूटने नहीं देंगे, उनके किसी कानून को हम टूटने नहीं देंगे। हजरात मोहतरम यहूद और नसारा शर्मिंदा हो गए कि इस्लाम तरक्की करने लगा है, मजहब इस्लाम की तरवीज व अशात हो रही है। 2.25 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। 2.25 साल के बाद आपकी तबीयत नासाज हुई। 13 हिजरी में जिलहिज्जा के महीने में हजरत अबू बकर
بکر صدیق کی طبیعت ناساز ہوئی، جمادی الاخر کے مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ بیمار پڑے اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ اس جہان فانی سے تشریف لے گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ چنے گئے، وہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہی زمانے میں صحابہ کو اکٹھا کر کے یہ رائے لے لیا تھا اور حکم جاری کر دیا تھا کہ میرے بعد اسلام کے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہوں گے، سب نے اقرار کر لیا تھا، تو لہذا حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ مقرر کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام کے باغ ڈور کو سنبھالا، مذہب اسلام بڑا مضبوط و مستحکم ہو گیا۔ آپ 10.5 سال تک حکومت کے باغ ڈور کو سنبھالتے رہے۔ ان کے انتقال کے وقت، ان کی شہادت کے وقت جب آپ پہ حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے اسی زخمی کے ایام میں صحابہ کو بلایا، 6 صحابی آئے، ان سبوں کو بلایا اور کہا میری رائے ہے کہ میرے بعد آپ 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیجئے گا۔ اس میں ایک ذات حضرت علی کی ہے، ایک ذات حضرت عثمان غنی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور حضرت عمر فاروق کے بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا بیٹا خلیفہ نہیں ہوگا، صرف رائے دینے کے لیے اس کمیٹی میں موجود رہے گا۔ لہذا حضرت عمر نے یہ طے کر دیا تھا کہ ان 6 صحابہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا ہے۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی کو اسلام کا تیسرا خلیفہ چن لیا گیا۔ حضرت عثمان غنی 12 سال تک اسلام کے باغ ڈور کو سنبھالتے رہے۔ 6 سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرا، مذہب اسلام پوری دنیا میں چھا گیا، مگر 32 ہجری کا زمانہ آ رہا ہے۔ ایک ناہنجار، ایک کمینہ، ایک بدبخت، ایک منافق صنعاء سے اٹھتا ہے، وہ اصل میں یہودی ہے، مگر وہ مدینے میں داخل ہوا عبداللہ ابن سبا بن کر، مسلمانوں کا روپ لے کر تھا وہ یہودی، مسلمان بن کر مدینے میں آیا، صرف اس لیے آیا کہ مسلمانوں کو لڑا دیا جائے، ان کو آپس میں الجھا دیا جائے۔ جب یہ لوگ لڑ جائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا۔ مدینے میں رہا، کمزوریوں کو محسوس کیا، وہ بصرہ گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ مکاری کی، اور اس نے کہا کہ سنو ہر نبی کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، تو جیسے پہلے نبی کے خلیفے ہوا کرتے تھے، ایسے ہی نبی معظم کا بھی کوئی خلیفہ ہوتا، اور خلیفہ تو گھر کا ہوتا ہے۔ نبی معظم کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، مگر لوگوں نے ظلم کیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سبوں کو ظالم کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا، ان لوگوں نے غصب کر لیا اور حضرت علی کو خلیفہ نہ بننے دیا۔ ہم لوگ یہ کریں گے کہ حضرت عثمان کو خلافت کی گدی سے ہٹائیں گے اور حضرت علی کو خلیفہ بنائیں۔ حضرات محترم، میں اتنا اوپر صرف اس لیے لے گیا ہوں کہ داستان کربلا خوب سنا جاتا ہے، مگر جو سازش اس وقت ایک یہودی آ کر اس اتحاد کو توڑ رہا ہے۔ کتنا یہودی آ کر؟ ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا کہ جماعت الگ بنوا دیا۔ ایک یہودی آ کر اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا، کیا کہا؟ جو حضرت علی کے چاہنے والے تھے ان کو اسکا دیا کہ ہم حضرت علی کے وفادار ہیں، حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر۔ نوجوانوں، محرم میں آپ اکھاڑا پر بڑے اشعار بجاتے ہیں، آپ کو پتا ہے اکثر اشعار آپ شیعوں کے بجاتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں،
جو مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں بکواس کرتے ہیں، وہ صرف علی علی اور حسین حسین کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا وفادار ہے۔ ارے اگر بجوانا ہے تو محبوب گوہر کو کہیے کہ آئیے ہماری اسٹوڈیو میں اور رنگ میں اشعار بول دیجئے تاکہ اشعار سن کے ہمارے اندر جذبات آ جائیں۔ اختر پرواز صاحب کو بلوائی، یہ احمد الفتاح سے کہیے، محفوظ کامل سے کہیے، اپنے سنی شعراء کے اشعار پہ مچلیے، یوٹیوب پہ بھروسہ کم کیجئے۔ ایک یہودی نے امت کو توڑا ہے اور کسی فتنے، یہی فتنہ تھا جو کربلا میں حسین پاک کو شہید کیا ہے۔ فتنہ کھڑا ہوا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اور فتنے کا سر کچل دیا حسین ابن علی نے کربلا میں، اور فتنے کا سر ایسا کچلا کہ حق و باطل ظاہر ہو گئے، حق ایک طرف باطل ایک طرف، اور یہ بات سامنے آ گئی کہ کس کے دل میں علی کی محبت ہے اور کس کے دل میں اولاد علی کی محبت ہے۔ حضرات محترم، اشارہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے یا حسین۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ شخص نے یہ بیج بویا، بصرہ سے پہنچا یہ کوفہ، وہاں بھی جا کے لوگوں کو تیار کیا، وہاں سے پہنچا دمشق، وہاں بھی جا کے لوگوں کو تیار کیا، پھر وہاں سے پہنچ گیا یہ مصر، بڑی لمبی داستان ہے۔ مصر پہنچ کر اس نے واویلا مچانا شروع کیا اور یہ تیاری شروع کی کہ جتنے گورنر ہیں شہروں کے، ان گورنروں کے خلاف پیغام بھیجے جائیں، ان کو ہٹایا جائے۔ کیوں کہ گورنر کو ہٹائیں گے تو حضرت عثمان غنی کی حکومت کمزور ہوگی۔ اصل میں مقصد کمزور کرنے کا تھا، اور حضرت عثمان غنی کو کمزور کرنا نہیں، حضرت علی کو مضبوط کرنا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد اسلام کو کمزور کرنا، اصل مقصد یہ تھا۔ وہ کچھ حد تک کامیاب ہوا، لوگ آ گئے مدینہ، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آ گئے، گورنر بدلیے۔ حضرت علی نے کہا بدل دیجئے، بدل دیا گیا۔ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا کر بھیجا گیا، وہ گورنر بن کے جا رہے ہیں۔ ادھر سے مروان بن حکم نے حضرت عثمان غنی کے مہر کو چرایا، کیونکہ منشی تھا وہ، اس نے مہر کو لیا اور ایک خط لکھ دیا کہ جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر پہنچے ان کا سر قلم کر دینا، ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں بھی مار ڈالنا، اور تم اپنی حکومت کو برقرار رکھنا۔ وہ قاصد اتفاق سے مل گیا ان لوگوں کے ہاتھ، یہ لوگ لے کر آ گئے مدینہ، اب مطالبہ کرنے لگے کہ انہیں گدی سے بھی ہٹایا جائے، انہیں تخت سے بھی ہٹایا جائے اور انہیں قتل کیا جائے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرا گیا، حضرت عثمان غنی کے گھر کے چاروں طرف بلوائی کھڑے ہیں، دروازے پر حضرت علی نے امام حسن و حسین کو کھڑا کیا، یہ دونوں کھڑے ہیں اس لیے کہ کسی کو اندر آنے نہیں دینا ہے، اور یہ سارے بلوائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو باہر نکالیں۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت عثمان غنی کے حکم پر حضرت ابو ایوب انصاری مصلی امامت پر ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، مگر حالات اتنے سنگین ہو گئے، اتنے خطرناک ہو گئے کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو گھیرے رکھا، اور 40 دن تک ان کے یہاں نہ دانا پانی پہنچ پایا۔ بڑی مشقت کے ساتھ انہیں ان کی زندگی گزری، اور جب صحابی آتے یہ پوچھ رہے حضرت عثمان غنی سے کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان لوگوں پہ حملہ کریں، تو حضرت عثمان غنی کہتے نہیں نہیں، مدینہ میں خون نہیں بہانا ہے، میرے نبی نے منع فرمایا ہے، مدینہ کے حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی مدینہ کے حرمت کا خیال کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن سبا یہودی مسلمان بن کر مدینہ کے حرمت کو پامال کرنا چاہ رہا ہے، لہذا الاختصار ذی الحجہ کے مہینے میں 34 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حالات بڑے نازک ہو گئے، حالات اتنے نازک ہوئے کہ مصلی امامت پر بلوائی آ گئے۔ مسجد نبوی شریف میں کون ہے مصلی امامت پر؟
बलवाई उस्मान गनी के कातिल। आइए गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे नबी के पीछे हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, सुनिए जरा जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। बलवाई मुसल्ले इमामत पर कोई सहाबी मस्जिद नबवी में आ नहीं रहे हैं। सहाबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने नहीं, अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों 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 क्यों? वहाबी है? नहीं नहीं, वो तो पैदा नहीं हुआ है। तो क्या है? सहाबी का गुस्ताख है, वो नबी का गुस्ताख है। मुसल्ले इमामत पर है तो नबी का गुस्ताख, सहाबी का गुस्ताख। जब मुसल्ले इमामत पर हो उसके पीछे नमाज ना पढ़ना, ये सहाबी का तरीका है। उनके पीछे नमाज ना पढ़ना ये किसका तरीका है? सहाबी का तरीका है। हजरत मोहतरम नमाज न पढ़े, 3 दिन के बाद हजरत अली ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। अब्दुल्ला इब्ने सबा जो चाहता था वो हो गया। खिलाफत के बागडोर को संभाले तो हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, इन सबों का मुतालबा हुआ कि उस्मान गनी के खून का बदला लिया जाए। ये सब नाराज होकर मक्के से चले गए बसरा। अब्दुल्ला इब्ने सबा कामयाब, मुसलमानों को लड़ाने में कामयाब, कि मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ा उसने। एक यहूदी ने फितना फैलाया, एक यहूदी ने फितना फैलाया। वो आ गए बसरा। हजरत अली ने जब पूरे बागडोर को संभाला, आप जब बसरा आ रहे हैं तो मालूम ये चल रहा है कि जंग की तैयारी हो रही है। हजरत अली ने बहुत कोशिश की कि जंग ना हो, बहुत कोशिश की, मगर उस लश्कर में शामिल था अब्दुल्ला इब्ने सबा। मुसलमान बनकर उसमें वो शामिल था। अब वो चाहता था कि मुसलमान आपस में लड़े, अल-इख्तिसार लड़वा दिया। सहाबी सहाबी से लड़ रहे हैं। यहूदियों को मजा आ रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, अब इन्हें लग रहा है कि इस्लाम को रोक दिया जाएगा। मगर जंगे जुमल के बाद हजरत अली ने अपने आप को, पूरी हुकूमत को संभाल लिया। कुछ ही दिनों के बाद हजरत अमीर माविया से फिर एक जंग हो गई, जंगे सिफ़ीन। ये तो ऐसी जंग है इस्लाम की तारीख में जिसको यहूदियों ने लड़ाया था इस्लाम को कमजोर करने के लिए। यहूदियों की साजिश थी इस्लाम को मिटाने के लिए। मगर इन 2 जंगों के बाद हजरत अली ने इस्लाम को ऐसा संभाला, हजरत अमीर माविया से सुलह किया और हजरत अमीर माविया से सुलह कर मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। इन यजीदियों, इन बलवाइयों ने, अब्दुल्ला इब्ने सबा के एजेंटों ने, जालिम ने हजरत अली को भी शहीद कर दिया। 40 हिजरी में हजरत अली की शहादत, हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन की खिलाफत लोगों ने कबूल कर ली। 6 महीने के बाद फिर एक इंतशार हुआ कि कुछ लोग चाहते थे कि अमीर माविया हो खलीफा, कुछ चाहते थे कि हजरत इमाम हसन रहे खलीफा। तो मेरे प्यारे आका इमाम हसन ने कहा, हम अपने नाना जान की उम्मत को अब आपस में लड़ने नहीं देंगे। शरायत के साथ हम ये खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंप कर मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम कर देंगे। यहूदियों की साजिश नाकाम। 40 हिजरी से 60 हिजरी तक इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। रजब का महीना 60 हिजरी अमीर माविया इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद फिर अब्दुल्ला इब्ने सबा के चेलों ने यजीद को पुश किया कि यजीद तुम बनो खलीफा, तुम बनो खलीफा, तुम बनो खलीफा, लोगों से बैत कबूल कराओ। इस तरह से इसने एक फरमान हजरत इमाम हुसैन के पास भी भेज दिया। और तो बाकी बात सुनते रहते हैं आप। इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, हम यजीद को खलीफा कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? जब बाप को इमाम हसन ने कबूल कर लिया था
تو بیٹے کو امام حسین قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کر لیتے قبول، مگر سنیے، باپ صحابی ہیں، گورنری کا پورا شعور معلوم ہے، بہت زمانے تک گورنر رہے ہیں، حکومتی تجربہ ہے، چلانے کا آئیڈیا ان کے پاس، وہ صحابی رسول ہیں، اور یزید اس کے شرابی ہونے میں کسی کو اعتراض؟ دو سے بولیے، کسی کو اعتراض؟ شرابی، زانی اور مذہب اسلام کے قوانین کو توڑنے والا۔ امام حسین نے کہا ہم یزید کو خلیفہ قبول، یزید کو خلیفہ قبول کہا نہ کریں گے تو آپ اے بابو اٹھے گا نا، تو محرم میں ایسے بھی دعا بہت قبول ہوتی ہے، زوردار آواز میں کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے یا حسین، یا حسین، ذہن کو حاضر کرے آپ۔ حضرت امام حسین کے پاس خبر کہ آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، امام پاک نے کہا نہیں، ایک شرابی کو ہم خلیفہ نہیں مانیں گے۔ ہم لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، بولیے امام پاک کا یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا تھا؟ کیا ہمت ہماری جو ہم لوگ اچھے برے کی تمیز کریں، مگر اس دنیا میں ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین پاک حق پر تھے یا یزید حق پر تھے۔ ایسے لوگ آج بھی یہاں موجود ہیں، ذہن کو حاضر کریں آپ۔ امام پاک نے انکار کیا، تیاری ہوئی کہ مدینے میں شہید کیا جائے، مگر امام حسین نے یہ دیکھا کہ نانا جان کے مدینے کے حرمت کا خیال کرنا، مدینے سے آ گئے مکہ، شعبان کے مہینے میں آئے مکہ، رمضان رہے، شوال رہے، ذوالقعدہ رہے، ذی الحجہ رہے، مکہ میں کوئی کارروائی نہیں، کچھ نہیں، مکہ میں نارمل رہے۔ کیوں؟ کہ مکہ میں قربانی کی گنجائش ہے، مکہ میں قربانی کی گنجائش ہے۔ مکہ میں یہ لوگ کچھ نہ بولے، صرف خط پہ خط بھیجے۔ مکہ سے نکلے امام حسین، پہنچ رہے تھے کوفہ، مگر کوفہ نہ پہنچ کر پہنچ گئے کربلا۔ دنیا والوں، اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یزیدی لوگ امام حسین کو کربلا میں لا کر پھنسایا ہے، نہیں نہیں، میرے حسین نے مدینہ سے کھینچ کر سب کو کربلا میں لایا۔ کہ لڑنا ہے آؤ کربلا میں، لڑنا ہے آؤ کربلا میں، جنگ کرنی ہے آؤ کربلا میں، تم ہتھیار لے کر آؤ گے، ہم شیر خدا کی اولاد لے کر آئیں گے، تم فوج لے کر آؤ گے، ہم ننھے سے علی اصغر کو لے کر آئیں گے، تمہارے سامنے شراب میں نشے والے لوگ ہوں گے اور ہمارے سامنے بس پیاسے وفادار ہوں گے۔ آؤ کربلا، لایا سب کو۔ کب؟ 61 ہجری 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے۔ 2 3 4 5 6 7 گفتگو ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اب تک تو چلا کہ حضرت علی کا وفادار کون ہے، مگر اب نہیں چلے گا کہ امام حسین کا وفادار کون۔ جن لوگوں نے خط لکھا ان سے مل رہے ہیں کہ بولو، وہ لائے ہو، ملنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی۔ ایک طرف 22,000، ادھر 72، اب 72 ہی نہیں آئے تھے، آئے تھے 1000، مگر کربلا میں کام آئے 72، آئے تھے 1000 سے زیادہ، مگر کربلا میں کام آئے 72، اور سب رہ گئے راستے میں، اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے۔ امام پاک سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو چاہیے وہ لے لیجئے، یزید کو خلیفہ مان لیجئے۔ امام حسین بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مت دو، یزید کو خلیفہ مت مانو، وہ اس کے لائق نہیں ہے، وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ آخری کوشش تھی ان یہودیوں کی کہ اگر یزید بن جائے گا خلیفہ
تو یہ شراب پیے گا، رعایا شراب پیے گا، یہ زنا میں ملوث ہوگا، رعایا بھی اس میں ملوث ہو جائے گی، اسلام شرمندہ ہو کر ختم ہو جائے گا، اسلام برباد ہو جائے گا۔ مگر یہودیوں کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اللہ کے ذمے ہے اسلام کی حفاظت۔ امام پاک نے 72 جانے ساروں کی قربانی دے کر یہ اعلان فرما دیا کہ مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کوشش کر سکتے ہیں، مگر بچانے کے لیے صرف 72 بہادروں کی ضرورت ہے۔ بھارت کے پہلے خطیب ہیں کہ نذرانہ ہم نہیں دعوت میں بتیاتے ہیں، ٹائم بتیاتے ہیں کہ تقریر کتنی دیر کروائیے گا۔ حضرات محترم، اس معاملے میں ہم تنے تنہا ہیں اللہ کے کرم سے، کوئی پوچھتا بھی ہے کتنا لیجئے گا تو ہم بس یہی کہتے ہیں آقا نے آپ کو جتنا دیا ہے دے دیجئے گا، صرف ٹائم بول دیجئے کتنا بلوانا ہے، اس ٹائم میں ابھی پورا ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے، میں اس ٹائم سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ زوردار آواز میں کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ زیادہ مجبوری ہے کہ ابھی سمستی پور کے ایک جلسے میں شرکت کرنی ہے، ہم بھی خوب ٹینشن میں ہیں، مگر اصل میں جہاں آنا ہے ہم آئیں اور اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ زوردار آواز میں کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے یا حسین۔ ذہن کو حاضر کریں آپ، امام پاک 10 محرم الحرام کی تاریخ آئی، سب کو سمجھا لیا، میدان کربلا میں ایک ایک کر کے اتار رہے ہیں۔ میرے امام ادھر 22,000 ادھر 72، ایک ساتھ بھیڑا دیجیے، اگر ایک ساتھ لوگ بھیڑ جائیں گے تو ان کے زیادہ مریں گے، اپنے کم نہیں، بھیڑ اگر بھیڑ جائے، مگر میرے پیارے آقا حسین کو یہ بھی لحاظ ہے کہ 22,000 میں سب کو پتا نہیں ہے کہ ہم حسین ابن علی سے لڑنے آئے ہیں، سب کو یہ پتا نہیں، بہتوں کو تو یہ پتا ہے کہ حکومت کے غدار سے لڑائی ہو رہی ہے، گھر میں سر پہنچ رہا ہے، اب بیوی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے غدار کا سر ہے، وہ تو بیوی پہچان کے بول رہی ہے کہ یہ دو عالم کے مالک و مختار کے نواسے کا سر ہے۔ یہ ہے کربلا میں۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں آپ، امام پاک نے ایک ایک کر کے بھیجا، مہلت پہ مہلت دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ابھی بھی مان جاؤ، مجھ سے لڑو مت، سب شہید ہو گئے، امام پاک اکیلے ہیں، میدان کربلا میں جا رہے ہیں، گھر والوں کو سنبھالا، سمجھایا، کہا آیا تھا تو میں ساتھ میں خود لے کر آیا تھا، مگر جانے کے وقت میں نہیں رہوں گا، مگر میرا سر تو تیرے ساتھ رہے گا نا۔ بہن زینب، سکینہ کا خیال رکھنا، امی جان کے پردے کا خیال رکھنا، میرے بیمار زین العابدین کا خیال رکھنا۔ مدینے پہنچ کر نانا جان کی بارگاہ میں، امی جان کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، اپنے بیٹے کو سمجھایا، اپنی بیوی کو سمجھایا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بہن کے ہاتھ میں تھمایا، کہا بہن میرے جانے کے بعد میری یاد میں سب سے زیادہ جو تڑپے گی وہ میری سکینہ ہے، اسے نیند نہ آئے تو اپنے کلیجے پہ سلا لینا، سکینہ کو نیند آ جائے گی۔ میدان کربلا میں پہنچے، میرے حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں آپ، پھر کہہ رہے ہیں میں سب بھول جاؤں گا، مجھ سے لڑو مت، میں سب بھول جاؤں گا، مجھ سے لڑو مت، مجھ سے لڑ کے اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ ظالموں نے کہا سمجھائیے مت، لڑیے۔ ایک ایک کر کے بہادروں کو بھیجا گیا، جو آتا وہ موت کے گھاٹ اتارا جاتا، جو آتا وہ مارا جاتا۔ تو ایک ظالم چیخ کر کہتا ہے ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب کے سب مر جاؤ گے، مگر حسین ابن علی میدان میں اکیلے کھڑے رہیں گے۔
لہذا چوطرفہ وار کرو۔ چاروں طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی، بھالے برچھی برسنے لگے۔ امام حسین تنے تنہا ہیں، ایک تیر پیشانی پہ آ کر لگا، پیشانی پہ تیر کا لگنا تھا، میرے حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، ایک روایت کے سجدے میں آئے، ایک روایت کے پشت کے بل آئے، ایک سینے پہ سوار ہوا یزیدی، آزا ہوئی، میرے حسین نے اسے ہٹوایا اور وہ سجدے میں گئے۔ ایک روایت کے آپ نے مہلت مانگی سجدے کی، آپ سجدے میں گئے، مگر امام حسین سجدے میں تھے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ میرے حسین سجدے میں، ظالم یزیدیوں نے کہا موقع ہے، ابھی یہ سجدے میں ہے، ان کا سر قلم کر دو، اگر یہ سجدے سے سر اٹھا لیں گے تو پھر انہیں روکنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے حسین سجدے میں ہیں، ظالم یزیدیوں نے تلوار چلا دیا، تلوار کا چلانا تھا جس میں انور سے سر انور جدا ہوا، سر انور کا جدا ہونا تھا۔ آسمان پہ چمکنے والا سورج غائب ہو گیا، تیز ہوا چلنے لگی، آسمان پہ سرخی آ گئی، مسجد اقصی کے اطراف میں کام کرنے والے مزدور پتھر اٹھا رہے ہیں تو پتھر کے نیچے سے تازہ تازہ خون نکل رہا ہے۔ ام سلمہ کے گھر جس شیشی میں مٹی رکھی گئی کربلا کی، وہ مٹی خود بخود خون۔ حضرات محترم، یہ سارے واقعات پوری دنیا میں نمودار ہونے لگے، مطلب غم حسین میں صرف کربلا والے شریک نہیں تھے، بلکہ سورج بھی شریک تھا، بادل بھی شریک تھا، جانور بھی شریک تھے، پتھر بھی شریک تھے۔ اب وہ کیوں نہ ہو جس غم میں خود دو عالم کے مالک و مختار شریک تھے۔ حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے، بس نہ ہوا امام حسین کا جسم پاک کربلا میں، گھر والوں کو انتظار ہے کہ لگتا ہے کہ اب امام پاک شہید ہو گئے، خبر بھی نہیں مل پا رہی ہے، مگر جب ان لوگوں کے جشن کا ماحول ہوا، یقین کامل ہو گیا حضرت زینب کو کہ بھائی نہ رہے، سکینہ کو یقین ہوا ابا نہ رہے، ظالم یزیدیوں نے خیمے کو لوٹنا شروع کیا۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ خیمے میں آگ، زین العابدین کو کندھے پہ لیا، ننھی سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، میدان میں اتری تو کیا دیکھتی ہیں کہ تینوں خیمے جل کے راکھ ہو چکے ہیں، سب کو لوٹ لیا گیا ہے۔ امام حسین کا گھرانہ بغیر شامیانے کے میدان کربلا میں، بغیر بستر کے زمین پہ قیام پذیر ہو گیا۔ حسینیوں، یہ ہم سب کا مقدر ہے کہ ہم ان کے ذکر کو سنتے ہیں تو ہمیں شربت بھی پلایا جاتا ہے، پانی بھی پلایا جاتا ہے، کرسیاں بھی دی جاتی ہیں، مگر کربلا والوں کی حالت دیکھیں، یہ تو ان کی دعا تھی نا کہ مولا ہم سب پریشان ہوں مگر نانا کی امت پریشان نہ ہو۔ حضرات محترم دیکھیں آپ، سب کے سب بیٹھ گئے، ہر طرف تنہائی، حضرت سکینہ اس میں سے نکل گئیں۔ حضرت زینب کو بڑا احساس ہوا کہ نہ جانے سکینہ کہاں ہے، نہ جانے سکینہ کدھر ہے۔ حضرت سکینہ کو تلاشنے کے لیے حضرت زینب نقاب پہنی، ایک کنیزہ کو لی اور نکلی۔ جب کچھ دور گئیں تو کیا دیکھا کہ کسی کے سسکنے کی آواز مل رہی، محسوس کی کہ کسی کے سسکنے کی آواز مل رہی ہے، اور قریب گئیں تو ایک ٹیلا سا نظر آ رہا ہے، اور قریب گئیں تو دیکھ کر تڑپ گئیں کہ ٹیلا نہیں، یہ تو امام پاک کا جسم ہے جو بغیر سر کے ہے۔ ذرا سوچئے وہ کیسی بہن تھی، کیسی ان کی ہمت تھی، کس طرح سے صبر کیا ہوگا۔ حضرت زینب قریب گئی تو کیا دیکھا کہ حضرت سکینہ ہے، بابا کے جسم کے پاس بیٹھی ہیں اور تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہیں بابا کہاں جاؤں۔ حضرت زینب کہتی ہیں بیٹی تو یہاں ہے، میں تجھے کہاں کہاں تلاش رہی ہوں۔ تو سکینہ کہتی ہیں پھوپھی جان میں آئی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھی تھی،
ابا جان کی یاد آنے لگی. میں نے پکارنا شروع کیا, ابا جان کدھر ہیں آپ, کہاں ہیں آپ؟ تو مجھے آواز ملنے لگی, سکینہ میں یہاں ہوں, سکینہ میں یہاں ہوں, سکینہ میں یہاں ہوں. اس آواز کو سن سن کر جب میں بڑھنے لگی, قریب آئی تو دیکھا میرے بابا کا جسم ہے, ہڈیاں چور ہو چکی ہیں, جسم سے سر انور جدا کیا جا چکا ہے. میں اس وقت سے اپنے بابا کے پاس ہوں, آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ سب کو یہیں لے آئیے. پورا گھر آ گیا. ذرا غور کریں وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا. بیٹی کے سامنے باپ کا جنازہ بغیر سر کے, بیوی کے سامنے شوہر کا, بہن کے سامنے بھائی کا, بیٹے کے سامنے باپ کا, سوتیلی ماں کے سامنے بیٹے کا جنازہ. سب کے سب رات گزار رہے ہیں. رات کی تنہائی آئی, ایسا لگا کہ کسی کے آنے کی آہٹ ہے. آہٹ کو سن کر حضرت زینب بہت بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہیں, آنے والوں اپنے راستے کو بدل دو, ادھر نبی کی نواسیاں بیٹھی ہیں. اتنا کہنا تھا تو آواز آتی ہے, زینب گھبراؤ مت, تیری ماں فاطمہ ہوں, تجھے دیکھنے آئی ہوں. تیرے بابا علی آئے ہیں. پورے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. الاختصار قافلہ وہاں کئی دنوں ٹھہرا, کوفہ گیا, دمشق گیا, پھر کربلا ہوتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا. الاختصار دنیا والوں دیکھا آپ نے میدان کربلا میں امام حسین کے تمام بیٹے بھتیجوں میں سے ایک بیٹا میرے حسین کا بچا, جن کا پیارا نام حضرت بیمار زین العابدین, وہ آ گئے مدینہ. یزید کے 15 بیٹے تھے, مگر 15 بیٹے کے باپ کے نسل کا کوئی اتا پتا نہیں ہے, مگر میرے حسین کے ایک شہزادے سے پوری دنیا میں سیدوں کا شجرہ چمک رہا ہے. آج دیکھیں آل رسول, باغ زہرا کے پھول, حضرت علامہ سید احمد رضا قادری محتمم ادارہ شریعہ پٹنہ تشریف فرما ہے. صرف اس لیے ہٹا ہوں کرسی سے, انہی مقدس ہستیوں کی جوتیوں کو سر پہ رکھنے کے بعد تو کرسیاں مجھے میسر ہوئی ہیں. حضرات محترم, اس لیے عرض کر رہا ہوں دوستوں, میدان کربلا سے یہ سبق لو کہ میرے حسین نے شرابی کے خلاف مورچہ کھولا, میرے حسین نے زانی اور زنا کے خلاف مورچہ کھولا ہے, میرے حسین نے غدار صحابہ کے خلاف مورچہ کھولا ہے, میرے حسین نے غدار رسول کے ساتھ مورچہ کھولا ہے. لہذا اس لیے یا حسین کے نعرے جتنا لگانا ہے لگائیے, مگر شراب پی کر نہیں, باوضو ہو کر لگائیں. یا علی کا نعرہ لگائیے, شراب پی کر نہیں, باوضو ہو کر, شربت پی کر نعرہ لگائیے, تاکہ یا حسین کہنے سے ثواب مل جائے. شراب کو منہ سے نہ لگائیے, حسین پاک کو ناراض کرنے والا عمل نہ کیجیے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم ہم سبوں کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یہودی کی کوشش ناکام ہو گئی, اب آج وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ان کے دل سے نکل جائے, نبی پاک کی محبت ان کے دل سے نکل جائے, علماء اہل سنت کی محبت ان کے دل سے نکل جائے, بزرگان دین کی محبت ان کے دل سے نکل جائے, اکابرین کا پیار ان کے دل سے نکل جائے, تاکہ یہ برباد ہو جائے. میں گزارش کروں گا, اگر چاہتے ہیں آپ آباد رہنا تو اللہ والوں کے قریب رہنا, بزرگوں کے قریب رہنا, کربلا والوں کے قریب رہنا. شہدائے کربلا کمیٹی والوں کا جتنا احسان آپ ان کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ یہ لوگ ہمت کر کے, کوشش کر کے ہر سال آپ کو وہ موقع دیتے ہیں جس میں ذکر شہدائے کربلا آپ
آپ سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر کبھی اب اگر آپ نے موقع دیا تو اب ہم سالے پھر انشاءاللہ آئندہ بار میں شروع کروں گا میدان کربلا سے، کیونکہ ہم لوگ تو کربلا میں آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلیں گے مدینہ۔ اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، سارے لوگ مل کے پڑھیے استغفر اللہ ربی، زور سے پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم ہم سبوں کی ہر چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے، مسلمانوں کو ایک بنا دے، سب کو مذہب اہل سنت پہ چلنے والا بنا دے۔ عبداللہ ابن سبا کا وفادار نہیں، خلفائے راشدین کا وفادار بنا دے، کربلا والوں کا وفادار بنا دے، مدینے والے سرکار کا وفادار بنا دے۔ پھر کبھی آپ کی محبتوں نے ارتضیٰ کمال اشرفی کو یاد کیا، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، مذہب اسلام کی بہت ساری باتیں ہوں گی، جب تک کے لیے ارتضیٰ کمال کے سلام محبت کو قبول کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔